شکرا جواب نه ها دین نه یو ظلم نه دی بس راشم صرف هم دنیا ته دا مفروض چهره وښایم چې دا ستاسو دی ول او واپس سم نه خو دې ډېر خبره ده صحت خبره ده کار دې نه ملاو نه اسم نه ها نه درې ځل مې ورته وویل چې صرف دومره پټن نه تاسو چې ملاوم یہ سولے صرف دومره وویل چې عرفان صاحب ټیک دی او صحت هم ټیک دی او هغه ټیک دی او هېڅ تکلیف نشته هېڅ خبره نشته او ډېر چې پټن دي سیسو په خوله باندې سیسو له دا جواب راوړي سرک برا کنا اچکزئی صاحب بتائیے گا اچکزئی صاحب بھی پہنچ چکے ہیں اگلا لائمل کیا دیں گے کیا بیٹھے رہیں گے یا کیا اسٹریٹجی ہوگی وہی بات کر رہے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں اچکزئی صاحب آپ بتائیے گا فائل کریں گے گھنٹے ہو گئے ہیں وزیر اعلیٰ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے ملاقات نہیں کروائی جا رہی اڈیالہ جیل کے باہر وہ دھرنا دے کے بیٹھے ہیں کیا کہیں گے سر اب قائل کریں گے دھرنا ختم کرنے پر دھرنا ختم کرنے کے لیے قائل کریں گے تو یہ آغاز کب سے ہوگا اس کا شروع ہو چکا ہے یہ کیا اچھا آپ نے کبھی سنا ہے ایک صوبہ پورا صوبے کا وزیر اعلیٰ بیٹھا ہے وہ اپنی لیڈر سے ملنا چاہتا ہے آپ وعدہ کر کے وعدہ کرتے ہیں پاکستان کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں کیا رسپیکٹ دے رہا ہے صوبے کو ایک پورا یونٹ ہے فیڈریشن کا ایک یونٹ اس کا ایک نمائندہ آپ کے کورٹ کے آرڈر پہ آیا ہے اس کو آپ ملاقات کی جاتی پھر کہاں رہے گا پاکستان کس طرح چلے گا یہ 18 گریڈ کا افسر مجھے وزیر اعلیٰ کو یا ایم ایل ایز کو یا سینیٹرز کو ملنے نہیں دے رہا اگر ان کو تشویش ہے یا ہمیں تشویش ہے یا کسی کو تشویش ہے کہ عمران خان بیمار ہے تو کون سی بڑی بات ہے یہ کیسٹ لے جائیں وہاں سے اس کی دو فکرے ٹیپ کر کے لائیں دکھائیں کہ جی میں ٹھیک
اگر آپ صحیح طریقے سے ملک چلانا چاہتے ہیں، وہاں کو کیمرے کے سامنے عمران خان سے پوچھیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب آئے ہیں 6 گھنٹے سے بیٹھے ہیں، ایسے افواہیں کہ آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے، ایسے افواہیں کہ آپ خدا نخواستہ کیا ہے، 2 منٹ کی کیسٹ ہوگا، لوگ سن لیں گے چلے گئے۔ سر آپ سینئر سیاستدان ہیں، آپ نے اچھے برے وقت دیکھے ہیں پاکستان کے، یہ موجودہ حالات جو ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا کہیں گے؟ بربادی پاکستان میں آئین نہیں ہے۔ دیکھیں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پشتون سندھی نہیں جانتا، سندھی پشتو نہیں جانتا، پنجابی سرائکی جانتا ہے، بلوچی نہیں جانتا، بلوچی پشتو نہیں جانتا، ہم سب کو اکٹھا رکھا ہوا ہے آئین میں۔ اس کو آپ درخور اطلاع نہیں سمجھتے، اس کو آپ، میں نے کہا ہے الیکشن کے 3 مہینے پہلے یہ حوالدار اسپیکر آیا تھا، میں قصداً کہہ رہا ہوں جیل کے سامنے تاکہ ساری دنیا دیکھے، اس کو قرآن دیکھ لو، وہ قرآن پہ ہاتھ رکھے کہ اس نے نہیں کہا، وہ آیا کہ ہماری بات فوجیوں کے ساتھ طے ہو گئی ہے، ہمیں 2/3 میجارٹی ملے گی اور نواز شریف وزیر اعظم ہوں۔ اگر آپ نے یہاں کوئی بات کرنی ہے تو ہمارا جو موجودہ گورنر ہے اس کے ذریعے کرنل فلانا، میجر فلانا، بریگیڈر فلانا، اس کو میں گواؤں، یہ جس کو میں حوالدار اس لیے کہتا ہوں، حوالدار اسپیکر ہے، یعنی 75 سال کی ہماری جمہوریت کا یہ فائدہ، آخرین ہماری کسی سے، اس کا بھی میں ذمہ دار، ہماری نہ کسی فوجی سے دشمنی ہے، نہ کسی عالم دین سے دشمنی ہے، نہ کسی پنجابی، کسی انسان سے اس بنیاد پہ اپنے فاصلے ناپنا کہ اس کی زبان کیا ہے، یہ گناہ کبیرہ۔ ہم انسان ہیں، ہم انسان کی قدر کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں، اور ہم سب کا 25 کروڑ انسانوں کا اتفاق ہوا تھا کہ اس ملک میں طاقت کا سرچشمہ منتخب پارلیمنٹ ہو، آئین بالادست ہوگا، ملک کی تمام خارجہ اور داخلہ پالیسیاں اس پارلیمنٹ سے نکلیں گی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ فوجی معاہدے کر رہے ہیں، پارلیمنٹ سے نہیں پوچھ رہے ہیں، آپ لوگوں کو مائنڈ منرلز کی طرف لے آ رہے ہیں، ہم سے نہیں کو کہاں لے جا رہے ہیں اس ملک کو؟ ابھی غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس نے ہمیں تشویش میں مبتلا کیا ہے۔ ترکی باوجود ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے، نیتنیاہو کہتا ہے ترک فوج ہمارے پاس نہیں ہے، اور آپ کی فوج پہ اعتراض نہیں ہو رہا، جب بات تسلیم نہیں کر رہے، ان میں جو کام اس انٹرنیشنل فوج کے حوالے ہوگا اس میں ایک کام یہ بھی ہے کہ آپ نے حماس کو غیر مسلح کرنا۔ میں کسی کا نام نہیں لیتا، پہلے بھی ہم شاہ حسین کے زمانے میں ہزاروں فلسطینیوں یا سینکڑوں فلسطینیوں کو مار چکے ہیں، اب ہماری فوج جا کے حماس کے خلاف لڑے، نیتنیاہو کے لیے اپنی حماس کو مروارنا ہے، اور ہمارے دستخط سے ہماری کوئی نہیں، پاکستان کی فوج زندہ باد، تب زندہ باد جب وہ آئین کے دائرے میں رہی، ہمیں نہ کسی جج سے جھگڑا، نہ کسی جرنلسٹ سے جھگڑا۔ آپ جرنلسٹ کہاں پکا کیا ہے، کہاں پہنچا دیا؟ سینئر ججز کافی ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ نئے نئے تماشے آ رہے ہیں، رشوت، نعوذ باللہ۔ اگر ایک آدمی اپنی وفاداریاں بیچتا ہے ایک ٹک کے نشان، فریکشن آف اے سیکنڈ، اس کو اپنے ہوئے کرو پہ، اور غریب جڑی وہ مزدور پنجاب کا، خیبر پختونخوا کا، بلوچ کا، فلانا کا، اس کو روزانہ نہیں ملتی مزدوری، کیا ہوگا؟ ہم پروپیگنڈا کر رہے تھے، ہمیں برا بلا کہا جا رہا تھا کہ یہ عمران خان اور یہ فلانا یہ سب میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ آپ کے نام میں IMF نے کہا ہے کہ آپ چور ہیں، آپ نے 500 ارب چوری کی، IMF کہتے ہیں 5,300 ارب، لیکن کوئی کسی کی اس میں وہ نہیں۔ اگر آپ وفاداریاں بیچتے ہیں آپ اچھے پاکستانی ہیں، اگر آپ کسی کی وفاداریاں خریدتے ہیں آپ اچھے پاکستانی ہیں، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ بابا خدا کو مانو، اللہ سے ڈرو، آؤ اس ملک کو انصاف سے چلاتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہندوستان کا ایجنٹ، یہ افغانستان کا ایجنٹ، کسی نے پیسے دیے، کیا کر رہے ہو؟ کہاں لے جا رہے ہو؟ ہماری عقل کا امتحان ہے، میں نے بار بار کہا ہے، ہم بڑے چھوٹے لوگ ہیں، مجھ سمیت،
हम बड़े छोटे लोग हैं, मसाइल बहुत बड़े हैं। शाहबाज सड़कें बना सकता है बेहतरीन, वो सड़कें की खूबसूरती कर सकता है, बड़े बड़े चिड़ियाघर बना सकता है, लेकिन पॉलिटिक्स का सेवा नहीं है। आज हमारा खित्ता बड़े सांडों का के जदोजहद का मरकज़ बना है। अगर हमने अकल के नाखुन न लिए, चीन, अमेरिका, रूस, हिंदुस्तान, इजराइल, ये हमारा खित्ता, रशिया, हमारा खित्ता मैदान जंग बन जाएगा। खुदा के माने मुल्क पे रहम करें, मुल्क पे रहम करें। सबके साथ ऐसे ताल्लुकात, कभी कहते हैं अफगानिस्तान से लड़ाई, क्या फ़ायदा। धमाका हुआ लाल किले के करीब 20 आदमी मरे या 10 मरे, चचावतनी में होगा 200 आदमी मरेंगे, आगरा में होगा 300 आदमी मरेंगे, अफगानिस्तान काबुल में होगा 5। फ़ायदा क्यों? क्या खून की होली खेल रहे हो? बैठे आराम से, जी और जीने दो की बुनियाद पे, एक दूसरे की आज़ादी का ख्याल करके, एक दूसरे की लोगों के उसका एहतराम करके, वोट का एहतराम, क्या आप कर रहे हैं? जीता कोई और है,